الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو بے انتہا احسانات فرمائے، ان میں ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ انہیں تحریر کی صورت میں محفوظ کر لیں، تو آپ نے ان کو اجازت دی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ احادیث لکھنا شروع کی تو لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ آپ ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول ایک انسان ہیں اور بعض اوقات وہ غصے میں کچھ بات ارشاد فرمائیں یا خوشی میں، تو ہر بات کا لکھنا کیا مناسب ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی اور آپ نے فرمایا کہ واللہ الذی بعثنی بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے سچائی کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، استعن بیمینک، ایک دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے مدد لو، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ، اور دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ لکھ لیا کرو، اور اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری زبان سے ہر حال میں سچائی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اور محدثین نے احادیث جمع کرنی شروع کی اور پھر احادیث پہ امت کے مختلف افراد نے کام کیا۔ کچھ لوگوں نے ان احادیث سے احکامات کا استنباط کیا اور کچھ لوگوں نے ان احادیث کو قرآن پاک کے ساتھ تطبیق دی۔ کچھ خوش نصیب تھے، انہوں نے حدیث کی وجہ سے تاریخ کو پرکھا، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ جن جن روات، راویوں اور افراد کے ذریعے وہ احادیث امت تک پہنچیں، ان کے حالات منضبط کیے۔ اور قدرتی بات ہے کہ ان چیزوں میں اختلاف برپا ہونا تھا، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جب مجتہد ایک ہی حدیث سے دو مجتہد دو مختلف کاموں کو ثابت کریں۔ اور احادیث کی شروحات لکھی گئیں، حتیٰ کہ 50 جلدوں میں لکھی گئیں، اور یہ سارا علم محض ایک ہستی کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ ہستی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور قیامت تک امت اس نور سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، اور جتنے بھی مسائل جدید زمانوں میں پیش آئیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ وہ احادیث ہماری رہنمائی کریں۔
اور اگر کتاب و سنت کسی بھی دور کی رہنمائی میں ناکام ہو جائے تو اللہ یہ کبھی نہیں کرتا کہ لوگوں کو ہدایت کے بغیر چھوڑ دے تو پھر ختم نبوت بیکار لازم آتی، معاذ اللہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جتنی بھی احادیث ہیں وہ ہر زمانے میں کام آنے والی ہیں، اور اس امت میں جب اختلافات رونما ہوئے تو کچھ لوگ ایسے بھی بدبخت تھے جنہوں نے سب سے اوپر جا کر ہاتھ ڈالا اور اللہ کی ذات اور صفات پر بحث کرنے لگے، اور اللہ کی صفات کو تختہ مشق بنایا، اور جو گمراہی وہ پھیلا سکتے تھے انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی، مگر دو چیزوں نے ان کا فتنہ نہیں پھیلنے دیا، ایک اسلامی حکومت کا قانون اور اس کا نفاذ، کہ جو امرائے وقت تھے وہ اپنے عوام کی جہاں جان کی حفاظت کرتے تھے، مال کی حفاظت کرتے تھے، عقل کی حفاظت کرتے تھے، نسب کی حفاظت کرتے تھے، عقیدے کی بھی حفاظت کرتے، اور دوسرے وہ علماء جو معاشرے میں تھے اور جب غلطی ہوتی تھی تو اس کو واضح کرتے تھے۔ کچھ لوگوں میں گمراہی آئی اور انہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کا ساتھ دیا، اور کچھ کی گمراہی اس طرح سے آئی کہ تقدیر کا انکار کیا، اور بہت بڑی گمراہی دو گروہوں میں آئی، اور ان دونوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بحث شروع کی۔ ایک گروہ جس نے سیدنا علی، ان کے فرزند سیدنا حسن حسین اور ان کی اولاد امام باقر اور امام صادق اور پھر موسیٰ کاظم اور یہ سارے حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اپنے اپنے دور میں امت کے عظیم رہنما اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت طیبہ میں سے تھے، ان کی محبت نے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھلا دیا، اور کچھ بدبخت اور گمراہ وہ اٹھے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین اور ان کے خاندان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور وہ اس گمراہی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ سب و شتم شروع کیا، اور یہ وہ ناسبی تھے جنہوں نے سیدنا علی واقعہ کربلا اور پھر اس کی آڑ میں لوگوں میں یہ تحریک اٹھائی کہ یزید بڑا اچھا انسان تھا اور یزید بخشا ہوا تھا۔ گمراہی دونوں طرف، اور دونوں کی گمراہی متفق ہوتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ جا کے۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں اتنے گرفتار کہ ان کے علاوہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارے کے سارے ختم، اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نفرت میں گرفتار، اور ان کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے انہوں نے بلند کیا، ان کا تذکرہ کیا، اور یہاں تک بڑھے کہ یزید تک بڑھے، اور یزید کو انہوں نے اچھے الفاظ میں کہنا شروع کیا اور اچھے الفاظ میں بات شروع کی، اور یزید کے پیروکار ہو گئے۔ جتنے دلائل وہ دیتے ہیں ان میں سے ایک حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے اس پر بھی بحث ہوتی ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ کئی موضوعات شروع کیے، اللہ کی توفیق سے کبھی مکمل ہوئے، کبھی وقفے کے بعد جاری رہے، اور آج ہم اس موضوع کو شروع کر رہے ہیں اس دن میں جس دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھ جو قافلہ حق کے لیے نکلا تھا اور جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے،
اور جن کے خون کا اثر ان کے جد امجد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اہل السنہ کبھی بھی اس واقعے کو نہیں بھولتے، اور کبھی بھی ان کے عقیدے میں یہ شامل نہ تھا، نہ اب ہے، نہ رہے گا کہ یزید اور اس کے حامیوں نے کوئی اچھی بات کی۔ اس میں 3-4 جمعے تک بات کرنی اور ان کی ایک دلیل کا جواب دینا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس سے یہ سب استدلال کرتے ہیں کہ یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی قرار پایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے اور اس کا عنوان رکھا ہے کہ باب ما قیل فی قتال الروم۔ یہ باب چیپٹر اور اس میں وہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی، اور پہلی حدیث وہ لائے ہیں صحیح بخاری میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اسحاق ابن یزید دمشق کے رہنے والے تھے، انہوں نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر دیا ہے یحییٰ بن حمزہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ثور ابن یزید نے انہوں نے سنا تھا، اور انہوں نے خالد بن معدان سے۔ خالد بن معدان بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، 40,000 مرتبہ تمام عمر روزانہ سبحان اللہ پڑھتے رہے، روزانہ تسبیح رکھی ہوئی تھی، بیٹھ جاتے تھے۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کام کوئی نہیں ہے، کیا کام کریں، نوکری نہیں مل رہی، گھر میں وقت نہیں کٹتا، تم نے دل اللہ کے ساتھ لگایا ہو تو تمہارا وقت محبوب کے ساتھ کٹے نا۔ یہ ان کے وقت کیسے کٹتے تھے؟ خالد بن معدان رضی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے 40,000 مرتبہ روزانہ گھر میں مسجد میں جا کے بس روٹین تھی، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، سبحان اللہ۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کا نام یہاں پہ محفوظ کر دیا۔ ہم جیسے نالائق بھی ان کے لیے دعا مانگتے ہیں جب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور وہ کہتے ہیں خالد کہ عمیر ابن اسود عنسی نے حدثہ مجھ سے یہ بات کہی، یعنی ان دونوں کی ملاقات ہوئی، خالد کی اور عمیر رحمت اللہ علیہما کی، اور عمیر نے اپنا قصہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ انہ اتی عبادہ بن صامت، کہ میری ملاقات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ہم پہلے حدیث پڑھ دیتے ہیں پھر اس کی تشریح پہ آتے ہیں۔ وَهُوَ نَازِلٌ فِي سَاحِلِ حِمْص، اور انہوں نے جب میری حاضری ان کی خدمت میں ہوئی تو وہ دمشق کے مشہور شہر حمص میں تشریف فرما تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ، اور وہ ایک بڑی حویلی میں تھے جو حضرت کے لیے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے لیے وہاں بنائی گئی تھی، اور ان کے ساتھ حرام بھی تھیں اور حرام ان کی اہلیہ تھیں۔ تو عمیر نے کہا کہ دیکھو پھر کیا ہوا، حدثتنا حرام نے ہمیں ایک بات بتائی، عبادہ ابن صامت کی اہلیہ نے بیان کیا عمیر سے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف فرما تھے، انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ اول جیش من امتی، پہلا لشکر میری امت میں سے، یغزون البحر، یہ سمندر کا سفر کریں گے اور ایک بڑی جنگ لڑیں گے، قد اوجبوا، ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ قالت حرام، حرام بولیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، عرض کیا کہ انا فیہم، کیا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی؟ قال انت فیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی ان کے ساتھ جاؤ گی۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہی اور فرمایا کہ اول جیش من امتی،
پہلا لشکر جو میری امت میں سے یغزون مدینہ قیصر، قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، مغفور اللہم، وہ سب بخشے گئے۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں ان میں ہوں گی؟ قال لا، آپ نے فرمایا تم ان میں نہیں ہو۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ قیصر کے شہر پہ میری امت میں سے جو پہلا حملہ ہوگا اس کے لوگ مغفور اللہ وہ بخشے گئے۔ اور یہ جتنے ناصبی اور یزید، خدا ان کا حشر بھی اسی کے ساتھ ظالم کے ساتھ کرے، وہ اس حدیث کے ان الفاظ سے استدلال کرتے ہیں کہ پہلا لشکر جس نے قیصر کے شہر پر حملہ کیا وہ سارے کے سارے بخشے گئے تھے، اور اس لشکر کے قائد یزید ابن معاویہ تھے، اور یزید ابن معاویہ کے تحت فلاں فلاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے، اس لیے یزید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بخشا ہوا تھا، ہم اسے کیسے برا کہہ سکتے؟ یہ وہ حدیث ہے صحیح بخاری۔ آپ کہاں کہاں سے تشریف لاتے ہیں، کس محبت سے، کس تعلق خاطر سے، ہمیں اس کی بہت قدر ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ایسے ہی تعلق اور محبت ہے کہ ہفتے بعد آپ سے گفتگو کا موقع ملتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے، ہوتا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ کریں گے کہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ آئیں کوئی نہ کوئی چیز آپ کی خدمت میں ایسی، کوئی پھول، کوئی تحفہ رکھا جائے جو علم میں اضافہ کرے، عقیدے کی تصحیح کرے یا عمل کی طرف رغبت دلائے۔ مومن انسان کی زندگی عقیدے سے، اس کے بعد صحیح علم سے، اور صحیح علم کے بعد صحیح عمل سے مرتب ہے۔ تو یہ جو موضوع ہے اس کو اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ یہ یزیدی آج کل بہت انٹرنیٹ پہ اور پتہ نہیں جو ابلاغ کے ذرائع ہیں ان میں بات کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے، عبادہ ابن صامت کا ذکر آیا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ جو تھے، اب یہ حدیث کی تشریح عرض کرتے ہیں آپ سے اور یہ چلے گی انشاءاللہ۔ عبادہ ابن صامت اور ان کی بیوی ام حرام اسلام کے ان نامور سپوتوں میں ہیں، اور یہ خاتون اسلام کی وہ بلند پایہ خاتون ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد خاتون تھی جن کے گھر میں جاتے تھے یا پھر اپنی بیویوں کے حجرے میں جاتے تھے، اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان کی گود میں سر رکھ کے سو جاتے۔ یہ ام حرام ہے۔ اور عبادہ ابن صامت بہت اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ عبادہ ابن صامت خزرجی تھے، اور قبیلہ خزرج سے 5 آدمی تو بہت ہی ممتاز ہوئے۔ ایک حضرت معاذ ابن جبل تھے، اور دوسرے عبادہ ابن صامت تھے، اور تیسرے ابی ابن کعب تھے، اور چوتھے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اور 5ویں معاذ ابن جبل، عبادہ ابن صامت، یہ اچھا آ جائیں گے 2 نام اور۔ یہ 5 صحابہ کے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ 4 ہو گئے، ایک اور ہے۔ یہ 5 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا قرآن یا تو لکھ لیا تھا، یا حافظ اتنے بڑے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اور عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ تو کہہ نہیں کیا، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ آئے ہیں اس وقت جب مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اور یہ بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک ہوئے ہیں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک ہوئے۔ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، طائف کا سفر ہو چکا تھا، طائف والوں نے پتھراؤ کیا تھا، زخمی ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بعد جانتے تھے کہ حضرت کے چچا کے انتقال کے بعد اب مجھے کوئی نیا ٹھکانہ چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور ہوا جو کچھ کے ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ آئے ہیں مدینہ منورہ سے حج کرنے کے لیے، جیسا کہ
جاہلیت کا حج تھا، بتوں کی عبادت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ 70 آدمی تھے، 19 تھے، مختلف روایات، اور ان کا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں یہودی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے اور مدینہ منورہ سے تمہیں نکال دیں گے، یہ وہی ہستی ہے، بیعت کرو قبل اس کے کہ یہودی اس سے بیعت ہو جائیں۔ اور انہوں نے بیعت کی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، حضرت عباس چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے تھے، انہوں نے کہا تم مدینہ والو بیعت کر رہے ہو لیکن تم جانتے ہو کہ کتنی بڑی مصیبت مول لوگے؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ہم پہ حملہ کرے اور یہ سارے عرب ٹوٹ پڑیں مدینہ منورہ میں، ہم جانتے ہیں، سوچ سمجھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ساری دنیا سے جنگ مول لیں، آپ ہمیں اس کے عوض میں کیا دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ کافی نہیں ہے اہل مدینہ میں ہی تمہارا ہو جاؤں، اور کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میری اور تمہاری قبریں ایک ہی جگہ پہ ہو جائیں؟ یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ بیعت کے لیے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، اور عبادہ ابن صامت پہلی بیعت میں شامل، عبادہ ابن صامت دوسری بیعت میں شامل، عبادہ ابن صامت بدر میں شامل، عبادہ ابن صامت احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں، کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد ہستی ہیں جن کے گھر جاتے تھے اور ان کی اہلیہ ام حرام کی گود میں سر رکھتے تھے، کبھی وہ بستر بچھا دیتی تھی۔ ام حرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیا تھا یہ بعد میں بات کرتے۔ عبادہ ابن صامت اتنے بڑے آدمی تھے کہ جب شام فتح ہوا ہے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو دردہ تم، عبادہ، معاذ ابن جبل، یہ تینوں جاؤ اور شام میں جا کے 2 کام کرو، پبلک کو پکڑو اور لوگوں کو قرآن سکھاؤ، اور لوگوں کو پکڑو اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، اللہ کا دین سکھاؤ کہ کیا ہے خدا کا دین، تاکہ یہ لوگ دین کو سمجھیں۔ چنانچہ یہ تینوں افراد چلے گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تو فلسطین چلے گئے، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے، اور عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ہمس آئے ہیں، یہاں یہ جہاں پہ یہ واقعہ بیان ہوا، اور پھر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ہمس میں رہے، پھر یہ ہمس سے فلسطین چلے گئے۔ غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بلایا تھا یا پھر تشریف لے گئے تھے۔ پہلا آدمی جس نے فلسطین میں عدالت قائم کی ہے اور لوگوں کے فیصلے کیے ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور انہوں نے کچھ باتیں ایسی کہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھیں، اور ان کا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے معاویہ کبھی میں اور تم ایک زمین پر رہیں، میں جاتا ہوں مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے اور یہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اور فرمایا عبادہ کیسے تشریف آوری ہوئی؟ انہوں نے ساری بات عرض کی کہ حضرت یہ بات ہوئی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارجع، واپس چاہیے عبادہ، قبح اللہ ارضن، اللہ اس زمین کو برباد کرے، اللہ اس بستی کو ویران کر دے جہاں تم جیسے اور تمہارے جیسے عبادہ لوگ نہ ٹھہر سکیں، خدا اس زمین کو برباد کر۔ کمال کیا، فرمایا جائیے آپ، اور خط لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ لا امرۃ لک علیک، معاویہ میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ ان پر آپ کا حکم نہیں چلے گا، عبادہ آزاد ہیں، جو چاہیں سو کریں، جو چاہیں سو کہیں، آپ کی کوئی حکمرانی نہیں ہے ان پہ۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیاسی خدمات پہ مقرر کیا تھا، بیت المال ان کو دے دیا تھا، اتنے ایماندار آدمی تھے۔ عبادہ ابن صامت کی بیوی ہیں ام حرام، وہ یہ بات بیان کرتی۔ ام حرام کون تھی؟ ام حرام یا تو بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی ہمیں تو فی الحال کوئی اتنی تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ام حرام یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ۔ یاد رکھو شریعت میں جن مسائل پر عمر بھر گفتگو نہیں کرنا،
چپ رہنا ہے، بالکل گونگے بن جانا ہے اور بہرے بن جانا ہے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ ہے۔ یہ گمراہ لوگ ان کے جہنمی ہونے استغفر اللہ اور ان کے کافر ہونے پہ یہ بحث کرتے ہیں۔ سعودیہ میں جاؤ، جاتے ہی ایئرپورٹ پہ تھما دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایسے تھے اور ایسے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، عمر بھر اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، چپ رہنا ہے۔ آپ کی والدہ آمنہ اور ام حرام، یا تو انہوں نے دودھ پیا ہے، دونوں نے ایک ہی عورت کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک خالہ ہو گئی، تو جب خالہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی جاتے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ام حرام نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، تو پھر تو رضائی دودھ پلانے والی والدہ بن گئی۔ ملحان تھے اور ملحان کی کئی بیٹیاں تھیں، ان میں ایک رمیسہ تھی اور ایک غمیسہ تھی۔ رمیسہ اور غمیسہ دو خواتین ہیں، ان کی کنیت یا ام حرام ہے، اور ایک خاتون ہے ان کی کنیت ام سلیم ہے۔ ام سلیم کے ہاں یہ دونوں بہنیں تھیں نا، ملحان کی بیٹیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے کبھی غمیسہ کے ہاں کبھی رمیسہ کے ہاں، اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں بستر بچھوایا، انہوں نے کھانا کئی مرتبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں آیا ہوں کھانا ہے، وہ کہتے تھے کھانا اللہ کے رسول پک رہا ہے، آپ فرماتے اچھا میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے یہ کھانا پیش کرتے۔ یا ام حرام جو ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ نہیں ہے دودھ شریک، تو یا تو پھر ان کی والدہ آمنہ کی دودھ شریک بہن، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی جو والدہ تھیں، دادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ام حرام کے ساتھ دودھ میں شریک تھی۔ اور ایک روایت چوتھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی جو والدہ تھیں، یعنی دادا کی بھی جو والدہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نانی یا پر دادی، اس کے ساتھ وہ دودھ میں شریک تھیں۔ یہ ساری روایات میں سے کوئی بھی مان لی جائے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ تعلق بنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر۔ حسب معمول جیسے آپ جاتے تھے، ام حرام کے گھر گئے اور ام سلیم کے بھی گھر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں جا کر پانی کا جو مشکیزہ لٹکا ہوا ہوتا تھا اس کا بند کھولتے تھے اور کھڑے کھڑے پانی پی لیتے تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سبیل کا پانی کھڑے ہو کے پینا جائز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے کھانا، وہ کہتے تھے ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتیں، کبھی تو کھانا کھا لیتے تھے اور اس کے بعد آرام فرما، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے اور سو جاتے۔ اور ام حرام اور ام سلیم اٹھتی تھی بہنیں، اور مشکیزے پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اور ہونٹ مبارک لگے ہوتے تھے کاٹ کے رکھ لیتی تھی اس مشکیزے کو، اور کہتی تھی یہ ہماری نسلوں کے کام آئے گا، ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے پسینہ پسینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسینہ آتا تھا، فرمایا بستر بچھاؤ، بستر بچھایا گیا، سو گئے، اور چمڑے کا بستر تھا، اور جب آپ اٹھے تو دیکھا ام سلیم اور ام حرام ان میں سے ایک آپ کا پسینہ شیشی میں جمع کر رہی ہیں۔ اب نے یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ اللہ کے رسول جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو پسینہ لگاتے ہیں، اس سے بہتر خوشبو مدینہ منورہ میں کوئی نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پہ ان کی گود میں سر رکھ کے سو جاتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جیسے والدہ ہوتی ہیں بچوں کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہتی ہیں ایسے کرتی تھی کہ کہیں جوں نہ آ گئی ہو کوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جوں خیر کیا آنی تھی، لیکن مطلب یہ کہ کہیں بیٹھے ہوں کسی کے کپڑوں سے جیسے کوئی چیز چڑھ جاتی ہے ایسے نہ ہو گیا ہو۔ اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور یہ حویلی میں سر دھو رہی تھیں اپنا، اور آپ اٹھے اور آپ مسکرائے بہت، ان کی نظر پڑ گئی، فرمانے لگیں کہ اللہ کے رسول میں سر دھو رہی ہوں اور اس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں، کہ عورتیں کیسے سر دھوتی ہیں؟
آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا وجہ ہوئی اس ہنسنے کی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا بھی خواب میں کہ میری امت کا ایک گروہ بحری جہاز کا سفر کر رہا ہے، اور کمال کا سفر ہے، ایسے تکیے لگا کے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، اور سمندر کے سینے کو روند رہے ہیں، اور میں نے انہیں دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، لڑائی کے۔ یہ عبادہ ابن صامت کی بیوی ام حرام کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں میں ان میں سے ہو جاؤں۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلھا منہم، اللہ ام حرام کو انہی میں سے کر دے۔ دوسری جگہ آتا ہے آپ نے پورے یقین سے کہا کہ انت منہم، تم ان میں سے ہوگی۔ تیسری جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا بالکل تم ان کے ساتھ جاؤ گے۔ پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک اور لشکر، انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا میں نے ایک اور لشکر دیکھا ہے، اور وہ کیسر کے شہر پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور اوجبو پہلوں کے متعلق فرمایا واجب ہو گئی ان کے لیے، دوسرے کے متعلق فرمایا کہ میں انہوں نے دیکھا ہے کہ کیسر کے شہر پہ حملہ کرنے جا رہے۔ کیسر جتنے عیسائی آتے تھے وہ سب کیسر ہوتے تھے، لقب تھا۔ مصر میں جتنے حکمران آتے تھے فرعون ان کا لقب تھا۔ ایران میں جتنے آتے تھے کسریٰ کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ حبشہ میں جتنے آتے تھے نجاشی کے نام سے۔ ترکوں میں جتنے آتے تھے خاقان کے نام سے۔ آدمیوں کے نام مختلف، لیکن ترک ہمیشہ خاقان، حبشہ کے ہمیشہ نجاشی، مصری فرعون، عیسائی کسریٰ کیسر، اور ایرانی کسریٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسر کے شہر پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کیسر کا کون سا، یہ فرمایا کیسر، اور فرمایا سب بخشے گئے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اس پہ کہتے ہیں کہ یزید اس میں شامل تھا، لہٰذا وہ بخشا گیا۔ حدیث اتنی آئی ہے بخاری آپ کے سامنے، ہم نے اس حدیث کی تلاوت کر دی، آپ کو سنا دی۔ انشاءاللہ آئندہ اس کے بعد کی بات کریں۔